الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین ذی وقار، توحید باری تعالی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایماندار انسان کے لیے ایسی خوبیاں اور انعامات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک ایماندار انسان یقیناً جنت کا مستحق ہے۔ لیکن جس انسان کو یہ دو خوبیاں نصیب ہو جائیں اور وہ انسان اپنے ذہن کے اندر صرف یہی بات بٹھا لے کہ میں نے چونکہ زبانی طور پر توحید باری تعالیٰ کا اقرار کر لیا ہے اور اپنے دل کے اندر میں نے محبت رسول کے جذبات کو بسا لیا ہے، صرف توحید باری تعالیٰ کا اقرار اور صرف اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا لینا، یہی میرے لیے نجات کا ضامن بن جائے گا اور مجھے ان کے اوپر پختگی کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ ایک انسان کی خام خیالی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ توحید کو مان لینا کمال ہے،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا کمال ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی محنت کرنا انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہے. میں اعتراف کر رہا ہوں، اس بات کا انکار نہیں، لیکن میرا اگلا جملہ قابل غور ہے کہ توحید کو مان لینا کمال ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا کمال ہے، لیکن تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی محنت کرنا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہے، لیکن مستقل طور پر گناہوں سے بچنے کی استقامت والی خوبی پیدا کرنا یہ ایک ایماندار انسان کے لیے اس سے بھی بڑا کمال ہے. اس لیے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ. کرامت اتنا بڑا معیار نہیں جتنی استقامت بہت بڑی معیار والی بات ہے. آج کی نشست میں نے استقامت کے 3 شعبے بیان کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے کلام مقدس کا ایک انداز ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آیت نمبر 30 سورت کا نام حامیم السجدہ، 24واں پارہ میرے سامنے. پہلا انداز استقامت علی التوحید، توحید کے اوپر ڈٹ جانا بہت بڑا کمال ہے. توحید مان لینا بھی کمال ہے، لیکن استقامت علی التوحید، توحید پہ ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر 30 کے اندر سورۃ حامیم السجدہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، ہمارا داتا صرف اللہ کریم ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا صرف رب العالمین ہے. اللہ خالی زبانی دعویٰ کیا، فرمایا نہیں، زبانی نعرہ لگایا نہیں، تمام مشکلات آنے کے بعد ثم استقاموا، اس نعرے کے اوپر ڈٹ گئے. اللہ کریم صلہ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں توحید کا نعرہ لگانے کے بعد ڈٹ جانے والے بندے جب دنیا سے فوت ہونے کا وقت آئے گا، میں اللہ کریم فرشتوں کی جماعت بھیج دوں گا، اور فوت ہونے والے بندے کو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانے والا بندہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیچھے دنیا چھوڑنے کا غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم جنت کے 8 دروازے کھول کر درمیان میں سے پردے سارے ہٹا دیتا ہے. فرشتے اشارہ کر کے کہتے ہیں اے توحید کے مسئلے پہ ڈٹ جانے والا بندہ، 8 دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے سارے پردے درمیان میں سے ہٹا دیے، تیرے یہاں آنے کی دیر ہے، جنت جانے میں دیر نہیں لگے گی. ڈٹ جائے بندہ، سینے پہ پتھر ہے،
کڑکتی دھوپ ہے، نیچے سنگلاخ سرزمین ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود کڑکتی دھوپ کے اندر جل رہا ہے، پھر گلے میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور حضرت بلال کی زبان سے نکلتا ہے احد احد احد۔ او ظلم کرنے والوں، گلے میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پہ گھسیٹنے کے بعد، سینے پہ پتھر رکھنے کے بعد، میرے وجود کو گرم دھوپ میں جلوانے کے بعد تمہارا کیا خیال ہے میں توحید چھوڑ دوں گا؟ احد احد۔ سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد توحید کا مزہ جو آ جایا ہے پہلے آیا ہی کوئی نہیں۔ استقامت علی توحید، ڈٹ جانا توحید پہ بہت بڑا کمال ہے۔ خوب نام محمد صلی اللہ، جتنی زیادہ محبت ہے اتنا اونچا کہیے خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ، میری جماعت شاطو تو یہ سننا کا عقیدہ، جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس کی نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ اللہ، استقامت علی توحید۔ سورۃ الاعراف کا انداز بھی سنتے جائیے، یہ میرے سامنے 9واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الاعراف، تفصیل نہیں اشارہ سنانے لگا ہوں۔ رب العالمین کی لاریب کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میرے سامنے آیت نمبر 124 کھلی ہوئی ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثم لأصلبنكم أجمعين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگروں کی جماعت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور مقابلہ کرنے سے پہلے 70,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ اللہ قربان جاؤں تیری قدرت بارہ، اور رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے مالک کائنات نے 70,000 جادوگروں کو ایماندار بننے کی توفیق دے دی۔ کہنے لگے حضرت کلیم کو، تفصیل نہیں خلاصہ سنانے لگا ہوں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا نحن الملکین۔ آیت نمبر 115 سورۃ الاعراف 9واں پارہ۔ اللہ کے کلیم، پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ آپ پہل کرنا چاہتے ہیں کریں، اگر آپ پہل نہیں کرنا چاہتے پھر ہمیں اجازت دیں، ہم پہل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے کو پہل کرنے کی دعوت دینا یہ ہمارے عرف کے اندر ادب سمجھا جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہو، تمام احباب جمع ہیں، کھانا سجایا گیا، ہم نے ایک بزرگ کو کہا جی آپ بسم اللہ کیجئے، کہا نا 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 نہیں جی نہیں، جتنے تک آپ بسم اللہ نہیں کریں گے ہم نے کھانا شروع نہیں کرنا۔ دوسرے کو پہل کی دعوت دینا یہ اس کا ادب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت کلیم کا جادوگروں نے ادب کیا، آپ پہل کریں، آپ نہیں کرتے،
پھر ہم اجازت دے دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، میں پہل نہیں کرتا تم پہل کرو. اللہ کریم فرماتے ہیں فلما القوا سحروا اعین الناس، انہوں نے اپنی رسیاں بھی ڈال دی، لاٹھیاں بھی زمین پہ ڈال دی اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا. واسترهبوهم، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. اللہ فرماتے جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا کہ دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ سانپ بن کر حرکت کر رہی ہیں رسیاں اور لاٹھیاں، حالانکہ سچ مچ کا سانپ نہیں بنی ہوئی ہیں. صرف دیکھنے والوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے. اللہ کریم فرماتے کلام مقدس کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی منظر دیکھا. اللہ اکبر، سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے. اب 70,000 جادوگر، ایک ایک رسی ایک ایک لاٹھی بھی ہو تو آپ اندازہ لگائیے کتنی تعداد بنتی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں او کائنات والو، سورت کا نام سورت طٰہٰ، یہ میرے سامنے 16 بارہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. رب العالمین نے منظر بیان فرمایا اللہ اللہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. آیت نمبر 66 سورت طٰہٰ 16 بارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر حرکت کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے. احباب خیال، اللہ فرماتے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ان کی رسیاں تو سانپ بن گئی ہیں، ان کی لاٹھیاں تو سانپ بن گئی ہیں. حالانکہ سچ مچ کا سانپ نہیں بنی تھی، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا سانپ بنی ہوئی ہیں. حضرت کلیم بھی دل میں ڈر گئے. اب آپ میرے جملے پہ دھیان کرنا، دل کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈر گئے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں تو سانپ بن گئی ہیں. پتہ نہیں آج میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اب آپ کی زبان سرح کی ہوتی تو بڑا لطف آتا جملہ سناتے ہوئے، میں سنا دیتا ہوں لیکن سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہنا. دل کے اندر حضرت کلیم ڈر گئے. اللہ کریم نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میرے پیغمبر ڈردے کیوں؟ ڈرے تو جدے وارث کوئی نہ ہو. پتہ نہیں آپ نے میرا سرائکی کا یہ جملہ بھی سمجھایا کہ نہیں. ڈرے جیسے صحیح کوئی نہ ہو نا، وارث کوئی نہ ہو نا. جب میں رب العالمین وارث موجود ہوں، میرے کلیم آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم پھر میں کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر القِ مَا فِی یمینک، آپ بھی اپنے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی لیے کھڑے ہیں ڈال دیجئے زمین پر. حضرت کلیم نے لاٹھی ڈال دی، وہ تو سچ مجھ کا سانپ بن گیا اور تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا. دیر بھی نہیں لگائی، سارا میدان صاف ہو گیا. جب حضرت کلیم نے ہاتھ ڈالا تو ویسے وہ لاٹھی کی لاٹھی تھی، عصا کا عصا تھا. اب آپ خیال کرنا، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. پیغمبر کا معجزہ برحق ہے، جو نبی کی شان نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور جو پیغمبر کا معجزہ نہیں مانتا وہ بھی ایماندار نہیں ہے. نبی کی شان برحق، پیغمبر کا معجزہ برحق، لیکن معجزہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اگر معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. معجزے میں اختیار رکھنے والا صرف کون ہے؟ جن کا ایمان مضبوط ہوگا جواب اونچا آئے گا. معجزے میں اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ. جادوگروں نے نعرہ لگا دیا، سمجھ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. اگر جادوگر ہوتا اس کی لاٹھی بھی سچ مچ کا سانپ نہ بنتی. دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا کہ سانپ بنا ہوا ہے، لیکن سچ مچ کا ادعا نہ بنتا. یہ جو حقیقت بدل گئی ہے، معلوم ہوتا ہے سچا پیغمبر ہے. نعرہ لگا دیا، کہنے لگے. اللہ فرماتے القی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ. سجدے کے اندر گرا دیے گئے ہیں، تاجیل سے گنایا ہے، جلدی جلدی سجدہ شروع کر دیا اور نعرہ لگایا ہم حضرت ہارون کے رب کو مان گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان گئے ہیں. پھر ان کو بڑا غصہ آیا، اچھا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور تم نے ایمان قبول کر لیا. آگے جواب دینے
کہنے لگے ایماندار 70,000 بندے ہیں، اے فرعون ایمان قبول کرنے کے لیے، عقیدہ درست کرنے کے لیے اجازتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر میں تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا، عبرت کا نشان بن جاؤ گے دنیا والوں کے لیے۔ تم نے ایمان قبول کیوں کیا ہے؟ آگے جواب سننا، کہنے لگے انا الی ربنا لمنقلبون۔ ہماری اردو کے اندر اس کی تعبیر یہ ہے، جادوگر جو ایماندار بن گئے تھے پھر ان کی دھمکی کے جواب میں کہنے لگے او ظالم، ہمیں کہتے ہاتھ پاؤں کروا کر کھجور کے تنوں پہ تمہیں لٹکا دوں گا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت علی التوحید۔ 70,000 ان ایمانداروں نے جان اپنی دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ استقامت علی التوحید، اللہ اللہ، اشارہ سنتے جائیے قرآن پاک کا انداز۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، یہی تو میرا سرمایہ ہے جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے وراثت میں ہمیں ملا ہے۔ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن والا یا آمنہ کے لال کے سچے فرمان والا، یہی تو میرا سرمایہ ہے۔ سورت کا نام سورت الکہف، میرے سامنے 15واں پارہ، رب العالمین کی لارے کتاب۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ نوجوان نعرہ بلند کر رہے ہیں، ظالم بادشاہ کے دربار میں کہتے کیا ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ اللہ اللہ، سورت کا نام سورت الکہف، میرے سامنے آیت نمبر 14 کھلی ہوئی ہے، 15واں پارہ۔ نوجوان ولیوں نے دقیانوس بادشاہ کے دربار میں نعرہ لگا دیا، اور گندے پانی کی پیداوار دقیانوس، تو کہتا ہے رب میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ ہم نوجوانوں کا عقیدہ سن، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا داتا وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے۔ اور سن دقیانوس، لن ندعو من دونہ الہا، ہم رب العالمین کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اب آپ ایمان کے جذبے سے جواب دیجئے گا میرا سوال، آپ کا جواب فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کیا پتہ یہ سوال جواب نجات کا ذریعہ بن جائے۔ زبان پیدا کرنے والا اگر اللہ، تو زبان کے ساتھ پکار کے لائق بھی صرف کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر میری زبان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے پیدا کی ہوتی، میں پکار بھی حضرت سلطان باہو کی کرتا۔ اگر میری زبان امام بری نے بنائی ہوتی، میں بھی کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا امام بری کو سمجھ کر اسے پکارتا۔ اگر میری زبان حضرت علی حجویری نے بنائی ہوتی، پکار بھی حضرت علی حجویری کی کرتا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کریم کے قرآن کا اعلان ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا فتعین، آنکھیں بنانے والا اللہ، زبان بنانے والا اللہ، ہونٹ بنانے والا اللہ، تو زبان کے ساتھ پکار کے لہج میں صرف اللہ اللہ اللہ۔ آپ تعجب کریں گے میں نے ان بزرگوں کا نام کیوں لیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، مولوی سے مسئلہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے لا الہ، سورج الہ نہیں۔ حضرت شیخ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ مولوی جی نے مسئلہ بیان کیا، لا الہ، چاند الہ نہیں۔ حضرت شیخ نے سنا، مولوی صاحب مانا کر رہا تھا لا الہ، ستارے الہ نہیں۔ حضرت شیخ نے گرج کے فرمایا، مولوی جی یہ کیا مانا کر رہے ہو؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر سورج کی عبادت کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک کے اندر ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک کے اندر چاند کے سجدے کوئی نہیں کرتا۔ کھول کے مسئلہ بیان کر غلام اللہ خان
قرآن کی طرح یوں مانا کر لا الہ. گجرات والا شادو لا الہ نہیں، گجرات والا شادو لا الہ، اسلام آباد والا امام بری الہ ایمان کے جذبے سے، اور جھنگ والا حضرت سلطان باہو الہ، لاہور والا حضرت علی حجویری الہ نہیں. الہ کون الا اللہ، الہ صرف کون ہے؟ اور احباب استقامت التوحید آج بھی پشاور کی سرزمین گواہ ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے، لیکن اللہ کریم کی توحید کے بیان سے بات نہیں آئے. ہمارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ پر گولیوں کی بارش کی گئی تلگنگ کی سرزمین میں، لیکن اللہ کریم کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. اور دونوں حضرات کے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھچنا والے، ان کو اپنا شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر ڈیرا لگانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، گھر بار چھوڑ دیا، مال اسباب قربان کر دیا، لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا. انشاءاللہ ہم ان کے مسئلہ توحید کے وارث، ہم ان کے علم کے وارث، ہم ان کی امانت و دیانت کے وارث اعلان کر رہے ہیں جتنے تک ہماری جان باقی ہے توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. استقامت التوحید، توحید مان لینا آسان ہے، ڈٹ جانا مشکل ہے. اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب، سورت کا نام سورت التوبہ، 11واں پارہ. اللہ کریم فرماتے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. سورۃ التوبہ 11واں پارہ آیت نمبر 113 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. میرے محبوب کو بھی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کریم کس بات کی اجازت؟ فرمایا یستغفروا للمشرکین، کہ جس کی موت شرک پر آ گئی ہے اور توبہ نہیں کر سکا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی میرے محبوب کو بھی اجازت نہیں ہے، ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے. جس کی موت شرک پہ آ جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرے. خبردار نہیں ڈٹ جائے بندہ موحد. تم نے رشتہ دار کو نہیں دیکھنا، قوم قبیلے کو نہیں دیکھنا، رب العالمین کو دیکھنا ہے. مولوی جی کچھ گزارا کرو نا، کیا کریے جی، بات برادری تو رکھنی ہوئی نا بادشاہ. استقامت التوحید کا پتہ تب چلتا ہے کہ رشتہ دار کی موت آ گئی ہے، شرک کی عمر، توبہ نہیں کر سکا. رب العالمین کے قرآن کے حکم کو سامنے رکھ ایسے بندے کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. اصحاب کہف کا حال دیکھو، بادشاہ کے سامنے نعرہ لگایا اور بادشاہ نے دھمکی دے دی انتخاب کر لو، اگر میرے ملک میں رہنا ہے تو مجھے رب ماننا پڑے گا، غیر اللہ کی پوجا کرنی پڑے گی، منت منوتی نظر نیاز دینی پڑے گی، قبروں کے طواف کرنے پڑیں گے، ان کے نام کے لنگر کھانے پڑیں گے، اور یا پھر میرا وطن چھوڑ دو. اب اصحاب کہف فیصلہ پھر کون ہے؟ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں. سر پہ چوٹی رکھی ہوئی ہے، ہاتھوں کے اندر کنگن اور کڑے پہنے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر زنجیر ہے، ہاتھ انگوٹھیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور گلے کے اندر تعویذوں کے گچھے ہیں، اتنا لمبا چوگا پہنا ہوا علی مشکل کشا. اور کہتے ہیں ہاں جی ملنگ ہوا نا جی بات. نہیں رب کعبہ کی قسم، وہ علی مشکل کشا کیسے جو کربلا میں اپنے لخت جگر کی مشکل کو حل نہیں کر سکا. مشکل کشا صرف کون ہے احباب؟ مشکل کشا حضرت علی ہے یا اللہ ہے؟ راول پنڈی میں نعرہ لگ رہا ہے اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. رب کعبہ کی قسم جس کی اپنی زندگی کی کشتی جامع مسجد کوفہ کے دروازے پہ ڈوب گئی، زندگی کی کشتی ڈوب گئی، وہ آپ کی اور میری کشتیوں کیسے پار لگائے گا؟ ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ استقامت التوحید.
توحید مان لینا بھی کمال ہے، لیکن ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ وطن چھوڑ دیا نوجوانوں نے، لیکن یہ نعرہ نہیں چھوڑا کہ لن ندعو من دونہ الہ، پکار کے لیک صرف اللہ ہے، ڈٹ گئے۔ ابا جان دھمکی دے رہا ہے، میں خلاصہ سناتا جا رہا ہوں۔ ابا جان دھمکی دے رہا ہے، بیٹے کیا کہا تو نے؟ ابا جان میں نے یہ کہا ہے، سورت کا نام سورت مریم، یہ میرے سامنے 16واں بارہ، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ صدقے جاؤں، یہ سورت مریم میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور آیت نمبر 41 16واں بارہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کان صدیقا نبیّا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے قرآن پاک کے اندر، بڑا سچا نبی تھا، اتنا سچا کہ حق بیان کرنے کا وقت آیا تو ابے کا بھی لحاظ نہیں کیا، ابے کے منہ پہ بھی سچ کہہ دیا۔ اللہ کون سا سچ کہا؟ اس قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، جن کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے وہ تیری پکارے سنتے نہیں، جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے وہ پکارے سنتے۔ گجرات میں نعرہ لگ رہا ہے، جینو نہ دیوے مولا انو دیوے شاہ دولا۔ آپ کے پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے، چکوال یہاں سے دور نہیں ہے، تھوڑا سفر ہے، چکوال اور راولپنڈی کے درمیان دولٹالہ ایک قصبہ ہے، وہاں شہر سے باہر ایک دربار ہے شاہ کمال، وہاں نعرہ لگ رہا ہے۔ ان گناہگار آنکھوں سے ہم نے دیکھا، عورتیں کٹھی تھی، نعرہ لگ رہا ہے بابا شاہ کمال پتر دیوے رتا لال کالا ہی نہ ہو۔ ہاں پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے، اب پتنی آپ کو سریکی سمجھ آئے گی کہ نہیں، میں جملہ سنا دیتا ہوں۔ پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے، کھا دیا پیتیا ایلی ایلی کیتیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تو سنیے، کیسے والد کو مسئلہ سمجھایا، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان، جن کے سجدے تو کر رہا ہے، منت منوتی نظر نیاز دے رہا ہے، جن کے نام کے وظیفے پڑھ رہا ہے، جن کے درباروں پہ جا کے کہتا ہے بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے ہے، اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں ہے، میں آپ کے دربار پہ حاضر ہوں، مہربانی کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا یسمع، ابا وہ تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، نمبر 2 لا یبصرو، تیرا حال دیکھتے نہیں ہیں، اور نمبر 3 لا یغنی عنک شیئا، ذرا برابر تیرے کام بھی نہیں آ سکتے۔ ہر کسی کی سننے والا کون ہے؟ اللہ کا نام اونچا ایمان کے جذبے سے، ہر کسی کا حال دیکھنے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ سمیع بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، قدیر بھی اللہ۔ اور ابا جان، میں یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہوں تیرے سامنے، یا ابدے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا میرے پاس وہی والا علم آ گیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ علم آنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، علم سیکھنے کے بعد بندہ یہ مسئلہ بیان کرے کہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد بندہ تعویذ فروشی شروع کر دے، علم حاصل کرنے کے بعد گدی نشین بن کے بیٹھ جائے، علم حاصل کرنے کے بعد زلفیں بڑھا کر سرکار اپنے آپ کو کہوانا شروع کر دے، علم حاصل کرنے کے بعد دربار سجا کے بیٹھ جائے، علم حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں میں کنگن پہن کر، سر پہ چوٹی رکھ کر، پاؤں میں سجیر پہن کر علی علی کے وظیفے پڑھنے والا بن جائے۔ علم حاصل کرنے کے بعد توحید بیان کر، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان کو غصہ، یہ مسئلہ بیٹے، اے میرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جی ابا، لا علم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ،
دیا، نکل جا میرے گھر میں سے، میں 1 منٹ کے لیے بھی تجھے برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر تو نے دوبارہ یہ مسئلہ بیان کیا میں تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا، نکل جا میرے گھر میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، ابا آخری سلام ہو تیرے اوپر، یہ میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک طرف اب ہے اور دوسری طرف رب ہے، اب کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابے کا گھر چھوڑ دیا، رب العالمین کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، استقامت التوحید، پہلا مسئلہ توحید کے اوپر بندہ ڈٹ جائے بہت بڑا کمال ہے۔ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کچھ کر بھی سکتے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں حضرت شیخ القرآن تقریر کر رہے تھے، باہر سڑک تھی اور لوگ جا رہے تھے ڈالی لے کر، پتہ نہیں آپ اپنے علاقے میں کیا کہتے ہیں، جو دربار پہ جا کر نظر نیاز اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہ لے کر جا رہے تھے، اس کو پنجاب والے ڈالی کہتے ہیں، ہماری سریکی میں سکھ کہتے ہیں، نظر کہہ لو، نیاز کہہ لو، منت کہہ لو، منوتی۔ ڈھول بج رہے ہیں، تماشا ہو رہا ہے، جا رہے جی پیر کا نام ہے پیر بڑھایا، وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے دیکھا، کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے تھے، سامنے راستہ تھا اور نعرے لگاتے لوگ جا رہے تھے۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا ہائے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا یغنین کا شیء، ابا جان جن کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے ذرا برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر توحیدیوں کو فرمایا حضرت شیخ نے گرج کر، توحیدیوں اگر میرے بس کے اندر ہوتا میں ایک دربار کو بھی ملک میں باقی نہ رہنے دیتا، اور اگر ان دربار والوں کے بس میں ہوتا 1 منٹ مجھے زندہ نہ رہنے دیتے۔ کر میں ہی کچھ نہ سکتا تے کر اے بھی کچھ نہیں سکتا۔ ساتھیوں نے آج تک یہ جملہ یاد کیا ہوا ہے، کر میں بھی کچھ نہیں سکتا اور کر یہ بھی، اگر ان کے بس میں ہوتا 1 منٹ مجھے توحید بیان نہ کرنے دیتے، لیکن ملک کے گوشے گوشے کے اندر رب العالمین کی توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہوں۔ ان پیروں کے اختیار میں کچھ جماعت کے ساتھی کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے بغیر کسی سے کسی سے کچھ۔ اب سنیے قرآن کا حوالہ، اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کے اندر استقامت التوحید 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ العنکبوت۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا حوت۔ 1 کروڑ روپے کی کوٹھی تیار کرو، لاکھوں روپے کا مکان تیار کرو، لیکن مکڑی کو سکون نہیں آتا، یہ اپنا جالا الگ بناتا ہے، اپنا گھر الگ جالا بنا ہوتا ہے، اپنا جالا اپنا گھر الگ بناتا ہے۔ اتنی بڑی جو کوٹھی ہم نے بنائی ہے، بے شمار کمرے ہیں، مکڑی کو سکون نہیں آئے گا، یہ اپنا جالا الگ بنائے گا۔ اللہ فرماتے تخلت بیتا، جس طرح مکڑی اپنا جالا الگ بناتا ہے، شرک کرنے والے کو اللہ کی خدائی میں مزہ نہیں آتا، شرک کرنے والا بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے۔ اکیلے بادشاہ کاواں والی سرکار، بلیاں والی سرکار، زلفوں والی سرکار، فلاں سرکار اپنا دربار الگ بناتا ہے، اور مکڑی جب جالا بنانے لگے، احباب خیال آپ ذرا قریب سے جالے کو دیکھیے جو اس نے بنایا ہوا ہے اپنے کھڑا ہونے کے لیے ہے، اپنے رہنے کے لیے ہے، اس میں مستطیلیں بنی ہوتی ہیں، مربع شکل بنی ہوتی ہے، چوکور شکلیں بنی ہوتی ہیں۔ مکڑی صرف جالا نہیں بناتا بلکہ اسے سجاتا بھی ہے، مکڑی جالے کو سجاتا ہے، شرک کرنے والا درباروں کو سجاتا ہے، لائٹوں سے، بتیوں سے، کمکموں سے، جھنڈیوں سے، خوشبو کے ساتھ جگہ معطر۔ نمبر 3 اتخذت بیتا، جب مکڑی جالا بنانے لگے تو دھاگا باہر سے نہیں لے آتا، جو جالے کا تار ہوتا ہے باہر سے نہیں لے آتا، پیٹ میں سے نکالتا ہے۔ پنجابی زمانہ ہوتا ہے ڈھڈو کٹ دے، آپ نے ڈھڈو کٹ دے ہے، باہر سے نہیں لے آتا۔ شرک کرنے والے کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوتی، مشرک بھی اپنی دلیل ڈھڈو کٹ دے۔ کبھی کیا کہے گا وہابیو،
چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ قرآن ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. مشرک بھی اپنی دلیلاں ڈھٹو کرتا ہے، پیٹ میں سے نکالتا ہے. اور اللہ کریم کے قرآن کا اعلان میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف اور آیت نمبر 16. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، انسان کے دل کا حال جاننے والا بھی اللہ، بندے کی شہرت سے زیادہ قریب بھی اللہ. مانتا ہوں حضرت جی، چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا کیونکہ چھت دور ہوتی ہے. اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھیوں کی ضرورت کوئی نہیں. سیڑھیوں کی ضرورت، میرا تو عقیدہ یہ ہے قرآن سچا. آپ کا کیا خیال؟ اللہ کا قرآن. نمبر 2، مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے آفس کے دروازے پہ کون آیا ہے، کون سا کام لے کے آیا ہے، کس علاقے کا بندہ آیا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے. اور اللہ فرماتے نعلم ما توسوس به نفسه، میں اللہ تو بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہوں. مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ بھی جاننے والا اللہ، اور جو خیال ابھی تک نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ. اور جو اللہ دل کا حال جاننے والا ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت کوئی نہیں. اگر آپ اللہ کا نام محبت سے لیں گے، میں ایک آپ کو بہت پیارا جملہ سناؤں گا. ایمان کے جذبے اور محبت کے ساتھ دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ ایمان کے جذبے سے صرف کون ہے؟ اب آپ میرا جملہ دھیان سے سنیے گا. دل کا حال جاننے والا صرف اللہ. اگر میرا اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گونگوں کی کون سنتا؟ جو گونگے زبان سے مانگ نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، کوئی پرواہ نہیں بندہ. اگر زبان سے مانگنے کی طاقت نہیں ہے، دل سے مانگنا تیرا کام ہے، سن کے جھولی بھرنا میرا کام ہے. شرک کرنے والا بھی اپنی دلیلاں ڈھٹو کرتا ہے. نمبر 4، اتخذت بیتا، مکڑی اپنا جال بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے. جال بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور یہ دربار کو سجاتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. آ جائے مکھی، پہلے کیا کرتا ہے آپ کبھی غور سے دیکھیں نا، مکھی اگر آ جائے نا چاروں طرف جال بننا شروع کر دیتا ہے. مکھی کے پروں کو قابو کرتا ہے، ٹانگوں کو قابو کرتا ہے، بازوؤں کو قابو کرتا ہے. پہلے چاروں طرف جال بنتا ہے، یہ بھی مریدوں کے چاروں طرف جال بنتے ہیں. بادشاہ کالا بکرا لانا پڑے گا، اس کے لو سے ہم طویل لکھیں گے، ہاں یہ جال ہے. 7 جمعرات آنا پڑے گا، 4 اتوار آنا پڑے گا، بادشاہ کالا مرغا لانا پڑے گا، تب جا کر تمہارے یہ سارے جال ہیں. اب آپ خیال آ جائے مکھی، کبھی آپ دیکھیں مکڑی کو، مکھی کو کھاتا نہیں ہے. خیال مکھی کو کھاتا نہیں ہے، بلکہ مکھی کے منہ کے اوپر منہ رکھ کر اندر میں سے خون چوس لیتا ہے، سانس چوس لیتا ہے. پنڈی کے احباب خیال جب مرید آ جائیں، یہ بھی مریدوں کو کھاتے نہیں ہیں، اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں. إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. جھاڑو پھیرو، تیز ہوا کا جھونکا آ جائے، پھونک مارو، مکڑی کو اپنا جالا نہیں بچا سکتا. اللہ فرماتے ہیں جس طرح مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا، شرک کرنے والے کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا. بچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ لا یغنی عنک شیئا. اس مسئلے پہ ڈٹ جانا کمال ہے. اب دوسرا گوشہ، پہلا گوشہ
توحید ماننا کمال ہے، لیکن توحید پہ ڈٹ جانا بہت بڑا کمال ہے۔ دوسرا پوائنٹ، استقامت علی السنہ، امام الانبیاء کی سنت پہ پکا ہو جانا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جا کے مکہ والوں سے گفتگو کر، حدیبیہ کے مقام پہ لشکر رکا ہوا ہے، آمنہ کے لال حضرت عثمان کو بھیج رہے ہیں، مکہ والوں کو جا کے کہہ دے، مکہ والوں ہم لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ حضرت عثمان سفیر بن کے جا رہے ہیں، مکہ میں قدم رکھا، اپنے چچا زاد بھائی سے ملاقات ہو گئی، ابان ابن سعید کے ساتھ۔ چچا زاد کہنے لگا، بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا بھائی کیا بات ہے؟ حضرت عثمان کو چچا زاد کہنے لگا، آپ نے تو ساری برادری کی ناک کاٹ دی۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، اور چچا زاد ابان کہنے لگا، حد ہو گئی بادشاہ، کمال ہو گیا، ہم جتنے بھی ہیں اونچے خاندان والے بندے، ہم اپنا چادر والا کپڑا، شلوار والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور آپ نے چادر والا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے، جلدی کرو نیچے کرو۔ مکے والوں نے دیکھا ساری برادری کی عزت کا مسئلہ ہے، جلدی کرو کپڑا نیچے کر لو، اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بھائی جی آپ کہتے ہیں عزت کا مسئلہ ہے، مکے والے کیا کہیں گے، ساری برادری کی ناک کٹ جائے گی، جلدی کرو کپڑا نیچے کر لو۔ آپ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں، تجھے اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں عثمان کو آمنہ کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ اللہ برادری کی عزت کو قربان کرنا منظور ہے، پر آمنہ کے لال کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ استقامت علی السنہ۔ اب لمبی بات ہے، ایک اور چھوٹا سا حوالہ۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، سامنے بڑے بڑے عیسائیوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر پڑا، عیسائیوں کے سردار دیکھ رہے ہیں، حضرت حذیفہ نے گرا ہوا لقمہ اٹھایا، صاف کر کے کھانے لگے، پیچھے غلام کھڑا ہوا تھا۔ حضرت کیا بات ہے؟ حضرت سامنے عیسائیوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، اس لیے گرے ہوئے نوالے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، چھوڑ دیجئے، عزت کا مسئلہ ہے، اور جو روٹی پڑی ہے لقمہ توڑ لیجئے، بے عزتی ہو جائے گی عیسائیوں کے سامنے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ کھاتے کھاتے فرمایا، مجھے کہتے ہو لقمہ چھوڑ دو، عزت کا مسئلہ ہے، عیسائی کیا کہیں گے؟ اترو کو سنت حبیبی لہؤلاء ان بے وقوف عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے، مجھے آمنہ کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ اور آج درد دل تو میرا سنیے احباب، جنازہ پڑھانے لگے، جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد مولوی جی مہربانی دعا تے مانگ لو جی، عزت کا مسئلہ ہے، برادری کی کیسی؟ اب برادری یاد آ گئی، جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد سارے مل کے دعا مانگ رہے ہیں، مولوی جی عزت کا مسئلہ ہے نا جی، برادری کہنے بادشاہ دعا ہی نہیں مانگی، کمال ہے، مہربانی کر دعا مانگ لو نا۔ ہاں یہاں کہاں گئی امام الانبیاء کی سنت، یہاں کہاں گیا نبی علیہ السلام کا طریقہ، رب کعبہ کی قسم ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ برادری کو ناراض کرنے کی گنجائش ہے، پر آمنہ کے لال کی سنت کو چھوڑنے کی گنجائش۔ مولوی جی تسی درود ہی نہیں پڑھیا، اذان سے پہلے اور بعد صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھا، اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نماز ٹھیک ہے؟ اللہ راضی ہو، اتنا عظیم الشان مجمع، یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ درود کے منکر ہیں؟ کمال ہے، میں درود پڑھتا ہوں، آپ مجھے درود نہیں پڑھنے دیتے۔ اچھا میں رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کے میں نے کہا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ رکوع ٹھیک ہے؟ کمال ہو گئی، اور آپ درود کو نہیں مانتے، مجھے درود نہیں پڑھنے دیتے آپ نے کہنے مولانا ہم درود کو مانتے ہیں، لیکن درود وہاں پڑھیں گے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا، آمنہ کے لال نے پڑھوایا وہاں پڑھیں گے جہاں رسول کریم نے نہیں پڑھوایا۔ ہمیں اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت
قطن نہیں ہے. استقامت علی توحید 1 پوائنٹ. اور نمبر 2 استقامت علی سنہ. کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بندہ قدم رکھے اس وقت بھی آمنہ کے لال نے دعا سکھائی ہے. یہ بندہ الفاظ پڑھ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور جب باہر قدم رکھا یہ دعا پڑھ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. چھوٹی سے چھوٹی دعا کے الفاظ موجود ہیں. جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لفظوں سے دعا مانگی ہے؟ اگر کوئی ہمیں لفظ دکھا دے ہم ان لفظوں سے دعا مانگنے کے لیے حاضر ہیں. ہماری کوئی ضد, لیکن جو کام آمنہ کے لال نے نہیں کیا اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت. استقامت علی توحید. نمبر 2 استقامت علی سنہ, نبی کی سنت پہ بندہ ڈٹ جائے, یہ بہت بڑا کمال ہے. تیسرا اور آخری پوائنٹ استقامت علی المعاصی, گناہوں سے بچ کے رہے. یہ بھی بہت بڑا, ایک گناہ سے بچ جانا یہ بھی کمال ہے, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی محنت بندہ کرتا رہے یہ بہت بڑا کمال ہے. ذرا قرآن کا حوالہ سنتے جائیے. میرے سامنے 12 سورت کا نام سورت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں, رب العالمین کی لارحم کتاب. حضرت یوسف علیہ السلام الفاظ, آیت نمبر 33 قال رب السجن احب الی مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. آیت نمبر 33 سورۃ یوسف 12 بڑا عجیب جملہ. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں, گناہ کر کے جیل جاتے ہیں, اور حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہا ہے. 7 سال جیل کی تنہائی میں گزار دیے ہیں لیکن گناہ کی دعوت قبول نہیں کی. استقامت علی المعاصی, گناہوں سے بندہ بچ کے رہے. بخاری شریف کی حدیث سنیے پھر میں اجازت چاہوں. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی والدہ نے آواز دی یا جریج, جریج جلدی آ. اللہ کا ولی, اللہ کا نیک بندہ نماز میں کھڑا ہے, نوافل ادا کر رہا ہے. بوڑھی والدہ نے آواز دی. حضرت جریج پریشان ہو گیا کہ ایک طرف اللہ کی نماز ہے دوسری طرف بوڑھی والدہ کی آواز ہے, لیکن نہیں گیا, نوافل جاری رکھے. پھر بوڑھی والدہ نے آواز دی, تیسری مرتبہ پھر آواز دی. حضرت جریج نہیں گیا. والدہ کے منہ سے بد دعا نکل گئی, اللہ کرے تو بدنام ہو جائے, بے عزتی ہو. بس میں آپ کی منت کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا. ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو ان کے دونوں جہان برباد نہ ہو جائیں. مدت گزر گئی. یہی حضرت جریج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل میں جا کے ڈیرا لگایا, جھونپڑی بنائی, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور جھونپڑی کے اندر جنگل میں ایک عورت آ گئی, کہنے لگی جریج میں تجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہوں, جلدی کر. توبہ توبہ توبہ, بھئی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو اور میں اکیلے. حضرت جریج کا جواب انی اخاف اللہ رب العالمین. کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو دیکھ رہا ہے. میرے احباب آپ یہ بات یاد رکھنا, میں حدیث پاک یہ مکمل کرنے لگا ہوں. ایک چھوٹی سی اور بات, یہ حدیث پاک پوری کروں گا, ایک چھوٹی سی اور بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے جنگل کے اندر, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. اللہ اکبر, اب کیا ہوگا؟ بھوک لگ گئی. حضرت عمر نے دیکھا دور جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر اس کے پاس پہنچ گئے ہیں, فرمانے لگے مہربانی کر ایک بکری کا دودھ نکال اور مجھے دے دے, مجھے بھوک لگی ہے. چرواہا کہنے لگا نہیں نہیں, مجھے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے, ایک بکری کا دودھ نکال کر آپ کو میں نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے اس کا امتحان کیا, فرمانے لگے غریب چرواہے یہ مجھ سے پیسے لے لے, پیسے تیرے ہو گئے اور بکری میرے حوالے کر مجھ پر بیچ دے.
بکری میری ہو گئی، پیسے تیرے ہو گئے، اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جب چرواہے نے جواب دیا حضرت عمر حیران ہو گئے اور ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے چرواہے کا جواب۔ چرواہا کہنے لگا اے وہ بندے، جانتا نہیں تھا کہ کون ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں۔ چرواہے کو کوئی پتہ نہیں تھا، کہنے لگا مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ پیسے لے لے اور بکری بیچ دے، مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اے مجھے مشورہ دینے والے یہ بتا یا حاضا فأین اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر اس کا جواب سنایا کرتے تھے ساتھیوں کو۔ حضرت جنید کا جواب انی اخاف اللہ رب العالمین، چلیا جا جا، میں اللہ کی نافرمانی والا یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عورت چل پڑی، راستے میں ایک چرواہا نظر آیا، اس سے منہ کالا کر لیا۔ اللہ کی قدرت، کچھ مدت گزرنے کے بعد عورت کا بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جب بچہ پیدا ہوا ساری برادری کو غصہ آیا، او ظالمہ یہ کیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ عورت کہنے لگی مجھے کچھ نہ کہو، میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ زبردستی حضرت جریج نے منہ کالا کیا تھا۔ وہ تو بڑا نیک بندہ مشہور ہے، ساری برادری بھاگی، حضرت جریج کی جھونپڑی کو توڑ ڈالا، زدوں کو کیا، بڑا بلا کا۔ ہم تو تجھے نیک بندہ سمجھتے تھے اور اندرون خانہ تیرے یہ کرتوت ہیں۔ حضرت جریج نے بڑی صفائی دی، لیکن کس کو یقین آتا، سامنے جو بچہ موجود تھا نو مولود دودھ پینے والا۔ حضرت جریج بڑا رویا لیکن کسی کو ترس نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں حضرت جریج نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا لیا، اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا تھا، مہربانی کر، یا تو تھا یا وہ عورت تھی یا میں تھا، اللہ اور تو کوئی نہیں تھا، اگر میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا تو میری گواہی نہ دے اور کوئی بھی میری صفائی دینے والا نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جریج کے آنسوں کی اللہ نے لاج رکھی، دودھ پینے والے بچے کو اللہ نے بلوا دیا۔ بچہ کہنے لگا برادری والوں میرا والد حضرت جریج نہیں، میرا والد وہ